لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری یہ مجالس عزا کا سفر جاری ہے وہ موضوع سخن انسان اور ایمان، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں کچھ انسان کی عظیم ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان کے لیے سماج چاہیے، انسان کے لیے گھر چاہیے، انسان کے لیے رشتہ دار چاہیے اور انسان کے لیے دوست چاہیے. اور ان تمام روابط اور کنیکشنز کے سائے میں انسان زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی بھی انہی ارتباطات اور کنیکشنز کے سائے میں کامیاب ہوتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جہاں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات کو رکھا ہے، فضائل کو رکھا ہے، عظمتوں کو رکھا ہے، وہیں پر انسان کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں، کچھ انسان کی ناتوانیاں بھی ہیں، کچھ انسان کے ویکنیسز بھی ہیں، جس کی طرف بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے. کہ انسان جب رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کاموں کے درمیان، عبادتوں کے درمیان، رسپانسبلٹیز کے درمیان زندگی گزارتا ہے تو سب سے بڑی کمزوری جو انسان میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے ہو جاتا ہے. اس کا حد میں رہنا، لمٹ میں رہنا انسان کا مشکل ہے. انسان کے اندر جو نفس ہے اسے کبھی حد سے بڑھا دیتا ہے اور کبھی انسان کو ڈرا دیتا ہے کہ وہ حد سے پیچھے ہو جائے. کسی بھی عقیدے میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی ایکشن میں انسان اس کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، 2 قسم کے لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا، ایک حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرے حد سے پیچھے رہ جانے والا. ایک اس نے جس نے علی کو خدا بنا دیا، افراط کا شکار ہو گیا. ایک وہ جس نے علی کو اصحاب کے برابر سمجھنے لگا، اس نے علی کے مقام اور علی کے مرتبے کو گھٹا دیا. ایک افراط کا شکار ہو گیا اور دوسرے تفرید کا شکار ہو گیا. ان دونوں نے مل کر مولا کائنات کی کمر کو توڑ دیا ہے. مولا کائنات کو کچھ لوگوں نے ممبر پر دیکھا تو کہا یہ خدا ہیں، کچھ لوگوں نے مصلی پر دیکھا تو کہا یہ ہم جیسے ہیں. ان دونوں کو ملا کر کسی نے نہیں دیکھا.
اگر ممبر اور مصلی کو ملا کر دیکھتے تو علی خدائی بندہ نظر آتے ہیں۔ ممبر پر آپ نے جہاں سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ جو لوگ یہاں رک گئے انہوں نے افراد کی، اور جنہوں نے مصلی پر دیکھا کہ کبھی کبھار ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں مولا کائنات، تو انہوں نے علی کو اپنے جیسا اپنا بندہ سمجھا۔ جن لوگوں نے دونوں کو ملایا انہوں نے علی کو خدائی بندہ اور ایک الہی بندہ جانا ہے۔ تو افراد اور تفرید کبھی کبھار انسان کو کے سامنے مشکل کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک کمزوری ہے کہ انسان یا افراد کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا شکار۔ وسط میں رہنا، سینٹر پوائنٹ میں رہنا انسان کے لیے کبھی کبھار دشواری کا سبب بن جاتا ہے۔ طرح مثال دی ہے بعض علماء نے، یا میں یہیں پر کہہ دوں آپ کو، انسان کا بیلنس میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آج کل کی گفتگو ہوتی ہے اسکالرز کے درمیان، ماڈریشن کی گفتگو، لائف میں بیلنس کی گفتگو، انسان اکثر چوک جاتا ہے، اس لیے کہ یا تو افراد کا شکار ہوتا ہے یا تفرید کا شکار۔ بعض علماء کرام نے اس کی مثال جو ہے وہ نمک کی دی ہے۔ غذا میں نمک انسان یا زیادہ ڈال دے تب بھی کھایا نہیں جائے گا، یا نمک ہی نہ ہو تب بھی کھایا نہ جائے گا۔ انسان اگر بیلنس انسان کے ہاتھ میں ہو، کتنا نمک کون سے کھانے اور کون سے سالن میں لگتا ہے، تو وہ کھانا اور وہ سالن انسان کو مزہ دے گا اور انسان آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی مثال کو ہم لے جا سکتے ہیں انسان کی کمپلیٹ لائف اور کمپلیٹ زندگی میں۔ یہ انسان کے اندر کمزوری ہے۔ اور دوسری جو کمزوری ہے انسان کے اندر، وہ قانون کا توڑنا، طغیان، جسے قرآن مجید کہتا ہے ان الانسان استغنا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا۔ جب دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، جب دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی جکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، جس وقت انسان یہ سوچتا ہے یا یہ دیکھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو چکا ہوں، میں کسی کے انڈر میں نہیں ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو انسان قانون توڑ دیتا ہے، انسان طغیان کرتا ہے، انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی کہیں ٹریفک پولیس نظر نہیں آتا ہے تو انسان قانون توڑ دیتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو انسان قانون توڑ دیتا ہے۔ جس وقت بھی انسان بے نیازی کا احساس کرتا ہے وہ قانون توڑنے میں ایکسپرٹ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں قانون بنائے جاتے ہیں توڑنے کے لیے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قانون بنتا ہی توڑنے کے لیے، نہیں، ریکارڈز بنتے ہیں توڑنے کے لیے، قانون نہیں بنتے توڑنے کے لیے۔ فرق ہے دونوں چیزوں میں، ریکارڈ اور قانون میں۔ ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے، لیکن قانون انسان کے پروٹیکشن کے لیے بنتے ہیں۔ انسان توڑنے میں ایکسپرٹ ہے۔ قرآن مجید نے مثالیں دی ہیں، فرعون کی مثال ہے، نمرود کی مثال ہے۔ جس وقت انہوں نے احساس کیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بے نیاز ہو گئے، تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، بندگی کے قانون کو اس نے توڑ دیا اور کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کتنے لوگ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے قانون توڑنے کو فضیلت جانا ہے، قانون شکنی کو فضیلت جانا ہے۔ وہ انسان کے کبھی کبھار اس کو کمزوری کہہ سکتے ہیں، یا ناتوانی انسان کی کہہ سکتے ہیں، یا اس کی ویکنس کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی میں ہے، جو انسان کو کسی خاص عمل کی طرف توجہ نہیں دلاتا، وہ انسان کی اپنی خواہش ہے، اپنی پسند ہے انسان کی۔ انسان کسی چیز کو بہت چاہتا ہے، کسی چیز کو بہت پسند کرتا ہے، تو وہ پسند اور وہ خواہش انسان کو دوسری چیزوں سے دور رکھ دیتی ہے، یا حق اور عدالت سے انسان کو ہٹا دیتی ہے۔ کہ پسند ہے نا، کوئی کہتا ہے، جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا، کسی کو درد پسند، کسی کو دوا پسند، کسی کو وصل پسند، کسی کو ہجر پسند، کسی کو ملنا پسند، کسی کو الگ رہنا پسند۔ تو انسان پسند کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے، یعنی کسی کو درد پسند، کسی کو دوا پسند، کسی کو ملنا پسند، کسی کو الگ رہنا پسند۔ آپ کو کیا پسند ہے جناب جی؟ کسی کو درد پسند، کسی کو دوا پسند، کسی کو ملنا پسند، کسی کو نہ ملنا پسند، کسی کو خوشی پسند، کسی کو غم پسند۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو شاعر کہتا ہے ان ساری چیزوں میں مجھے وہی پسند ہے جو اسے پسند ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجھے وہی پسند ہے جو
اسے پسند ہے. جب انسان اپنی پسند کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ سلیکٹیو ہو جاتا ہے. اپنی پسند کے بارے میں سوچتا ہے تو کچھ چیزوں کو اپنے مزاج کے اعتبار سے چن لیتا ہے. یہ مقدمہ بھی بنا رہا ہوں تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان اپنی پسند سے کچھ چیز چن لیتا ہے تو دوسری چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, اپنی پسند شامل کر لیتا ہے. جبکہ دین یا زندگی اپنی پسند کا نام نہیں ہے, رب کی پسند کا نام ہے, اللہ کی پسند کا نام ہے. تو یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. یہ افراط یا تفریط, اور دوسرے طغیان کرنا, قانون توڑ دینا, اور تیسرے انسان اپنی مخصوص خواہش کی طرف توجہ کرتا ہے, اپنی طرف توجہ کرتا ہے, اپنی انا کی طرف, تو انسان دوسری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں میں ذمہ داری کیا ہے, ساری چیزوں میں ریسپانسبلٹی کیا ہے جس کی طرف دین اسلام نے پیغام دیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ کوشش کرو چیزوں کو بیلنس میں رکھو, چیزوں کو درمیان میں رکھو, جس کا عنوان ہے ہماری روایتوں میں اعتدال اور عدالت. ایک ہے اعتدال یعنی بیلنس, اور اعتدال سے ایک بڑا مقام اور ایک بہتر مقام ہے عدالت, اور عدالت سے بھی ایک بہتر مقام ہے احسان. پتہ نہیں بات کو میں پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. ایک ہے اعتدال یعنی بیلنس, دوسرا ہے عدالت یعنی جسٹس, اور تیسرے ہے احسان. احسان جسٹس کا ایک اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ ہے جس میں بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے. مولا کائنات سے سوال کہ بعض سوالات ہوتے ہیں نا, وہ صفات کے بارے میں سوالات بھی, میں ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں مولا کائنات مشکل کشا ہیں صرف ہماری میٹیریل مشکلات کو حل کرنے کے لیے نہیں, بعض دینی مشکلات بھی ہیں اس کو بھی حل کرنے والے مولا کائنات ہیں. مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ آج کی مشکل کشا ہے. نہج البلاغہ آج ہمارے لیے ریٹن مشکل کشا ہے, تحریری مشکل کشا. اگر کوئی پریشانی ہو نہج البلاغہ کھول کر دیکھیے, مولا کائنات ایسا لگتا ہے آج ہمارے لیے کوئی پرسکرپشن لکھ رہے ہیں, تم ایسا کرو تو کامیاب ہو جاؤ, ویسا کرو تو کامیاب. ایک مولا کائنات کا کلام ہے وہ, کلام الامام امام الکلام. امام کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی بھی امام ہوتی ہیں, وہ کبھی باتیں بھی ان کے پیچھے نہیں رہتی جیسے امام پیچھے نہیں رہے. تو امام سے سوال کرے انسان. کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مولا کائنات سے ایک مرتبہ سوال کیا کسی نے نہج البلاغہ میں, مولا بتائیے سخاوت بہتر ہے یا عدالت؟ سخاوت یعنی جود اور عدالت, سخاوت بہتر ہے, جنرسٹی بہتر ہے یا جسٹس؟ تو مولا کائنات نے کہا جنرسٹی اچھی چیز ہے, کوئی انسان جنرس ہوتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ابھی جج سے زیادہ جنرس کو پسند کرتے ہیں لوگ, ایک جسٹ انسان سے زیادہ جنرس کو پسند کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے, انفاق کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. جنرسٹی بہت اچھی صفت ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس سے بہتر ہے عدالت. تو مولا وہ کیسے, جب اچھی صفت ہے تو اس سے بہتر عدالت کیسے ہے؟ عدالت میں تھوڑی بہت سختی ہے, یاد رکھیے گا. عدالت کو, جسٹس کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہے. جس گھر میں لائن لگا دی جاتی ہے نا, تیرا کام یہ میرا کام یہ, وہاں جھگڑا ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں. جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کبھی کبھار کام بانٹ لیتے ہیں, تمہارا کام یہ میرا کام یہ. وہاں پر عدالت ہے, کام کو بانٹنا عدالت ہے, بانٹنا بھی چاہیے. کام تقسیم کر لیں, گھر کے اندر کا کام آپ کر لو, گھر کے باہر کا کام میں کر لوں گا, یہ عدالت ہے, ہونا چاہیے. قانون گھر میں عدالت ہو, رشتہ داروں میں عدالت ہو. عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب ہے 50-50. عدالت کا مطلب ہے 50-50. خوب مولا کائنات کہتے ہیں سخاوت بہت اچھی چیز ہے لیکن اس سے بہتر عدالت ہے. مولا کیسے آپ اس سے بہتر عدالت ہے؟ مولا کہتے ہیں سخاوت چند لوگوں تک مال پہنچتا ہے, سب تک نہیں پہنچتا. لیکن عدالت کا ایک قانون بنا دیا جائے, جتنے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے سب فائدے میں رہیں گے. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ سخاوت چند لوگوں تک, کتنا پیسہ میرے پاس ہے, میں کتنا بانٹوں گا, کتنے لوگوں کو دوں گا. چلو 1000 لوگوں کو میں نے بانٹ دیا, 10,000 لوگوں کو, پھر 10,000 ایک کو فائدہ نہیں پہنچے گا, صرف 10,000 خوش ہوں گے, پھر 11,000 خوش نہیں ہوں گے. لیکن قانون ایسا بنا دو جو انسانیت کے کام آئے, تو وہ قانون پر جتنے لوگ عمل کریں گے ہیں اور آنے والے, وہ سب فائدہ اٹھائیں گے اس قانون سے. جیسے ٹریفک کے قانون ہے یا کسی اور قانون ہوتا ہے جو انسان سب کے کام آتا ہے, وہ سب فائدہ اٹھائیں گے. تو سخاوت کا دائرہ, سخاوت کی سرکل محدود ہے, جسٹس کی جو سرکل ہے وہ بہت بڑی ہے. جسٹس جیسے انسان پر اٹیک نہ کرے, یا قانون بن جائے, وہ قانون بن جائے تو دیکھیے گا آپ کتنی دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے.
اگرچہ مشکل ہے عدالت پر عمل کرنا. 4 سال مولا کائنات کی حکومت تھی عدالت والی, دنیا برداشت نہیں کر سکی ہے. اب جو آنے والا آئے گا تو وہ بھی حکومت جو قائم کرے گا وہ عدالت والی حکومت ہوگی, سخاوت والی نہیں ہے. یہ نہ سوچ کے دعا نہ کرنا مولا آ جائے گا تو میری جیب بھر جائے گی, نہیں. جب مولا آئیں گے تو جسٹس والی حکومت ہوگی, سخاوت والی نہیں. وہاں بیت المال بانٹا نہیں جائے گا, انصاف بانٹا جائے گا, عدالت تقسیم کی جائے گی. عدالت کی حکومت تھوڑی بہت سخت ہوتی, مزاج 50-50 میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا بہت کم ہو گیا, تم نے یہ کر لیا, تم نے وہ نہیں کیا, یہ گفتگو عدالت میں ہوتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو تیسرا مرحلہ بھی بتا دوں میں آپ کو, عدالت اور احسان میں کیا فرق ہے. احسان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, ایک عربک جو ورڈ ہے وہ بالوالدین احسانا, کو احسان کا ترجمہ کیا کریں گے, بی گڈ, بی جنرس, وہی ترجمہ کریں گے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو, بیہیویئر اچھا رکھو, یہی ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے یا اردو میں ہوتا ہے. یا اردو میں تو ہم تو احسان ہی رکھ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں لفظ احسان پر کہ ہم نے ترجمے میں بھی احسان ہی رکھ دیا, اس کا ترجمہ نہ کیا. اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب یہ احسان کیا چیز ہے, وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اب یہ نیکی کیا چیز ہے, یہ نیکی کسے کہتے ہیں, نیکی پیسہ دو, تقسیم کرو, ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنے کو نیکی کہتے ہیں. احسان کا یہ ترجمہ تو نہیں ہے. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا, مولا انفاق اور احسان میں کیا فرق ہے. معافی چاہتا ہوں, تھوڑا گرامر گفتگو ہو گئی, لیکن اچھا لگے گا, ایٹ دا اینڈ رزلٹ اچھا لگے گا. انفاق اور احسان میں کیا فرق ہے. مولا نے فرمایا انفاق یعنی سوال کرنے پر دیا جائے. جیسے جماعت والے سوال کرتے ہیں بھی محرم کا خرچہ اتنا ہے, رمضان کا خرچہ, تو لوگ دے دیتے ہیں. سوال پر دینے کو انفاق کہتے ہیں. سوال کرنے سے پہلے خیال کر کے دینے کو احسان کہتے ہیں. جی اتنے بھی خاموش مت ہو جائیے. انفاق یعنی سوال کرنے پر دینا, احسان یعنی کیا, سوال کرنے سے پہلے خیال کر کے دینے کو احسان کہتے ہیں. اس لیے ہم حضرت ابو طالب کو اسلام کے سخی نہیں کہتے, ابو طالب کو محسن اسلام کہتے ہیں. ابو طالب نے اسلام پر اس وقت اسلام کی مدد کی جب اسلام مانگنے کے بھی قابل نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کیجئے گا, محسن اسلام یعنی کیا, اسلام کی ضرورت کا خیال کر کے اسلام کی مدد کرنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. محسنہ اسلام کون, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. اسلام کی ضرورت کا احساس کر کے اپنا سارا مال اسلام کے لیے دے دینا وہ احسان ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کو سوال کرنے نہ دو, خصوصی بوڑھے ہو جائیں جب ماں باپ تو کہیں کہ بیٹا مجھے پیسے دے دے, اگر آپ وہ سوال کر لیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا ماں باپ کے لیے. سوال کرنے پر دنیا والے دے دیتے ہیں, آپ دے دیں تو کیا احسان کر دیا آپ نے. تو کیسے احسان, اللہ کرا نہیں, ماں باپ کو سوال کرنے پر مجبور نہ ہونے دینا. سوال کرنے سے پہلے ان کی ضرورت کا سوچ کر ان کے لیے فیسلٹیز فراہم کرنے کا نام ہے احسان. اور پیسہ بھی نہیں, صرف پیسہ نہیں ہے, ایک الگ گفتگو ہے, کبھی اشارہ کیجیے گا تو میں اشارہ کروں گا, بتائیے گا کہ احسان کا مطلب کیا ہے اور کس طرح ماں باپ کی رسپیکٹ ہو سکتی ہے. لیکن احسان کا معنی کیا ہے, ضرورت کا احسان کر کے. لیکن مولا کائنات سے سوال کیا گیا, مولا عدالت اور احسان, واٹ از ڈفرینس بٹوین جسٹس اور یہ احسان. تو مولا کائنات نے فرمایا عدالت بہت اچھی چیز ہے, لیکن عدالت میں ظلم ہونے کا خدشہ ہے. کیا مطلب, عدالت یعنی میں ترجمہ کروں, تھوڑا بہت میری طرف توجہ آپ کی رہے. عدالت یعنی جتنا تمہارا حق ہے اتنا لینا, اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا دینا, اسے کہتے ہیں عدالت. پارٹنرشپ ہوتی ہے نا 50-50, جتنا تمہارا حق ہے اتنا لینا اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا دینے کو عدالت کہتے ہیں. مولا پھر احسان کیا چیز ہے, مولا فرماتے ہیں احسان یعنی جتنا تمہارا حق ہے اس سے کم لینا, جتنا دوسرے کا حق ہے تھوڑا بڑھا کر دے دینے کو احسان کہتے ہیں. تو عدالت میں ظلم ہونے کا خدشہ ہے, احسان میں ظلم ہونے کا خدشہ نہیں ہے, بلکہ احسان میں نیکی بڑھانے کا خدشہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو بات پہنچ گئی آپ تک. عدالت یعنی عدالت اور احسان. اور احسان کرو یعنی اپنا حق کم لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے,
سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سارے جھگڑے اپنا حق زیادہ مانگنے پر ہیں. اگر کوئی کہہ دے نہیں 49 پہ میں راضی ہوں تو کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں. اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں گھروں میں عدالت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھروں میں احسان کو قائم رکھو. یہاں احسان کو قائم رکھو. اگر کام تمہارا تھوڑا بڑھ جائے تو خوش ہو جاؤ، اگر کوئی دوسرا کام کم کر لے تو راضی ہو جاؤ. جب احسان کی منزل آ جاتی ہے تو دوریوں کا امکان ہی نہیں ہے، چاہے رشتہ داریوں میں ہو یا گھر میں ہو یا کمیونٹی میں ہو. جھگڑے کہاں شروع ہوتے ہیں؟ جہاں پر ظلم کا خدشہ پایا جاتا ہے. تو یہ انسان کبھی کبھار اس طرف چلا جاتا ہے، کبھی کبھار اس طرف چلا جاتا ہے. بیلنس کا رکھنا بہت ضروری ہے. تو اعتدال، بیلنس کو کہتے ہیں روایتوں میں اعتدال، جو عدل کے عنوان سے آتا ہے، اور اس سے عظیم لفظ ہے عدالت. اعتدال میں بیلنس برابر، لیکن عدالت کام و کاج میں انصاف، یعنی حق جتنا جس کا حق ہے اتنا حق دے دو. وہ کس طرح حق ہوگا؟ کہاں اعتدال کو قائم رکھیں؟ جب انسان کے اندر افراط اور تفریط ہے، انسان کے اندر پسند ہے، انسان کے اندر طغیانی ہے، وہ آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، قانون توڑنا چاہتا ہے. ہمارے پاس روایتوں میں اعتدال پر گفتگو ہوئی ہے، بیلنس ان لائف پہ گفتگو ہوئی ہے، ماڈریشن پر ہماری گفتگو ہوئی ہے. کن چیزوں میں ماڈریشن کا ہونا ضروری ہے؟ آج کی مجلس میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ کریں کہ ہم ماڈریشن کا ہونا بہت ضروری ہے اور بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کامیاب ہے. پہلی چیز میرے عزیزوں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ پہلی چیز جہاں پر بیلنس کا ہونا ضروری ہے وہ دنیا اور آخرت میں. ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف آخرت کے ہو جاتے ہیں. دونوں کو ملانے کا نام ہے مومنانہ زندگی. دونوں کو ملانے کا نام ہے مومنانہ زندگی. دنیا انسان کے لیے ہے، دنیا صرف غیروں کے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا یعنی کافروں کے لیے، نہیں، دنیا مشرکوں کے لیے، دنیا ہمارے لیے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو دنیا میں تیرا نصیب رکھا گیا ہے، نصیب کہتے ہیں حصہ، جو تیرا حصہ رکھا گیا ہے دنیا میں اسے کبھی نہ بھولانا. وہ تیری دنیا ہے. دنیا ہی سے نیکیاں انسان کما سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد تو خرچ کرنے کا کام. دنیا کمانے کا نام ہے، آخرت خرچ کرنے کا نام ہے. دنیا ہی میں کما سکتا ہے آدمی، مال کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے انسان دنیا میں کام کر سکتا ہے. دنیا بھی تمہارے ساتھ رہے، آخرت بھی تمہارے ساتھ رہے. پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد کے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ایک بینچ ہوتی تھی جسے ہم چبوترا کہتے ہیں. وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے بال پریشان تھے، چہرہ زرد ہو چکا تھا، اور عبادت کے آثار تھے ان کے چہرے پر، نورانیت بھی تھی. عبادت کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ پرہیزگار لوگ ہیں. وہ پرہیزگار کیا؟ مجھ سے بڑے پرہیزگار. کبھی کبھار ہوتا ہے نا کچھ لوگ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہو جاتے ہیں. مجھ سے زیادہ پرہیزگار، دین سے زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، حد سے بڑے دیندار ہو جاتے ہیں. یہ مجھ سے بڑے پرہیزگار، تو کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں. رات والقائم اللیل والصائم النہار. دن میں روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ کنٹینیوس، اور رات میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں. ان کے چہرے دیکھیے گا کمزور ہو چکے ہیں، ویکنس آ گئی ان کے باڈی میں. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے فرمایا ان کے گھر کا خیال کون کرتا ہے، ان کی زندگی کا خیال کون کرتا ہے، ان کے بچوں کا خیال کون کرتا ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم ثواب کماتے ہیں. پیغمبر اسلام کا جملہ ہے، خدا کی قسم آج کی دنیا میں مسلمانوں کو یہ جملہ پہنچا دیا جائے تو ان کی زندگی سنور جائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز یہ پڑھتے ہیں ثواب تمہیں حاصل ہوتا ہے، روزہ یہ رکھ رہے ہیں ثواب تم کما رہے ہو. پیغمبر اسلام نے اصحاب کو حکم دیا ان صحابیوں کو جو چبوترے پر بیٹھے ہوئے، جو بینچ پر بیٹھے ہوئے، انہیں اٹھاؤ یہاں سے، صفائی کرو یہاں کی، اور ان سے کہو کہ نماز کے وقت نماز پڑھیں، کام کے وقت کام کریں. جب تک دونوں میں بیلنس نہیں ہوتا ان کا گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ان کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ارے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. بعض لوگ مصلی پر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہی ہوئے نماز کے لیے.
گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، کرپشن، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، مال لٹ رہا ہے، جائیداد لٹ رہی ہے. کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نادان مسلمان جب قیام کا حکم آیا تو سجدے میں چلے گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. گفتگو تھوڑی مشکل نہ ہو جائے لیکن میں تھوڑا آسانی کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. یہ نادان مسلمان جب حکم قیام کا آیا سجدے میں چلے گئے. بھائی قیام کھڑے ہونا ہے، اب کا سجدے میں گر گئے آپ؟ سجدے میں جہاں گرنا ہے کرنا ہے سجدہ وہاں سجدہ کرو، اور جہاں قیام کرنا ہے وہاں قیام کرو. یہ دنیا اور آخرت کو ملاؤ اور دنیا اور آخرت کو زینت دو. حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی، حدیث سننا گوارا کریں گے آپ، اذا رأیت الناس یشتغلون فی الدنیا فاشتغل انت بالآخرہ. علی تم دیکھو کہ لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اپنے ساتھ لے لو. گھر بناؤ، خوبصورت بناؤ. میری ماں بہنیں کل سے جھگڑا شروع نہ کر دیں کہ مولانا نے کہا ہے. گھر بناؤ، اچھا بناؤ. اسلام منع نہیں کرتا. اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، طاقت سے زیادہ نہیں. طاقت سے زیادہ پریشر کرو گے اپنے آپ کو، ایک تو ہیلتھ بھی چلی جائے گی اور دوسرا ترقی بھی نہیں ہوگی. جتنی اپنی کیپیسٹی ہے، جتنی اپنی طاقت ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے انسان ترقی کر سکتا ہے. چھٹے امام گھر میں پہنچے، دیکھا بڑا گھر ہے، بڑا خوبصورت گھر تھا ایک صحابی کا. وہ کتنے خوش نصیب صحابی تھے جو امام کو بلاتے تھے اوپن سرمنی کے لیے. وہ امام گئے تو دیکھا ماشاءاللہ خوبصورت گھر ہے. تو سوال کرتے رہے امام. کہا یہ کھڑکیاں، یہ جو ونڈوز ہیں کس لیے؟ کہا یا ابن رسول اللہ اچھی روشنی آتی ہے، اچھی ہوا آتی ہے، یہاں سے سکون ملتا ہے. امام نے فرمایا اس کو تھوڑا نیت کو چینج کرو، صرف کنورٹ کرو نیت کو. یا رسول، یا ابن رسول کیسی نیت کرو؟ کہا یہ کھڑکیاں اس لیے بنائی ہیں جب سورج کا نور آتا ہے مجھے نماز کا وقت کا پتہ چلتا ہے تو 2 رکعت نماز یہاں پڑھ لیتا ہوں. تھوڑا کنورٹ کرو نیت کو، تو یہ کھڑکیوں کا فائدہ تمہیں ہوگا، یہ اس ہوا کا فائدہ ہوگا، اس سورج کے نور کا تمہیں فائدہ ہوگا. مولا نے مبارکبادی دی. اور دوسرے گھر میں گئے ہم دوسرا واقعہ ہے. دیکھا گھر بہت ہی چھوٹا، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، بچے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. مولا نے فرمایا تیری حالت تو اچھی ہے، اقتصادی اکنامک کنڈیشن تیری تو اچھی ہے، یہ گھر ایسا کیوں ہے؟ غور کیجیے گا میرے عزیزوں. یا ابن رسول اللہ یہ میرے دادا کا گھر ہے. فرزند رسول نے کہا ٹھیک ہے مبارک ہو، ان کی مغفرت کرے. انہوں نے 50 سال پہلے بنایا ہوا گھر آج تیرے لیے کافی نہیں ہے. اس وقت کی فیسلٹیز الگ تھیں، آج کی فیسلٹیز الگ ہیں، تھوڑا ان کمروں کو وسیع کر. نہیں کہا امام نے گھر کو بدل دے. غور کیجیے گا، امام نے کہا تھوڑا کمروں کو وسیع کر، گشادہ کر. اب پوچھا صحابی نے مولا کیوں؟ کہا جتنی سہولتیں، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جتنی سہولتیں تم اپنے گھر والوں کو دیتے چلے جاؤ گے گھر والے تمہارے لیے دل سے دعائیں دیتے چلے جائیں گے. ایک ہے دعا مانگنا، ایک ہے دعا دل سے دینا. سہولتیں بڑھاؤ گھر والے دعا کریں گے. اور تمہیں یہ نہیں کہ 20 سال پہلے 50 سال پہلے جیسا تھا، نہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے تم وسیع کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ انسان گھر ہی نہ بنائے، وہ گھر بناؤ، اچھا بناؤ، حلال کمائی سے بناؤ. جب بنا لیا تو آرکیٹیکٹ سے کہو ایک ایسا حجرہ بھی ہمیں چاہیے جہاں پر ہم مصلی بچھا سکیں، جہاں پر ہم نماز پڑھ سکیں. نماز کے وقت انسان اس گھر کی عزت کا خیال. گھر کی عزت عبادت سے ہوتی ہے، ساز و سامان سے نہیں ہوتی. جی صحیح ہے، صلوات پڑھیے محمد و آلہ. چلیے بات یہاں تک آ گئی، گھروں تک کی بات آ گئی. کچھ گھروں کو میں بھی دیکھ لوں گا انشاءاللہ. بات گھروں تک آ گئی. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کو صحابی نے کہا مولا چلیے ہمارے گھر. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. یا علی بن یسار اس کا نام ہے. اس کے صحابی کے ساتھ مولا کائنات پہنچے. گھر اچھا تھا، خوبصورت تھا. مولا کائنات نے مبارکبادیاں دیں، مبارک ہو. ایک سوال کیا مولا کائنات نے، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ گھر جو تمہارا ہے آخرت میں ٹرانسفر کر دوں؟ یہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو؟ جیسے دنیا میں گھر ہے ویسے ہی آخرت میں چاہتے ہو یا اس سے بہتر؟ یا امیر المومنین کون نہیں چاہتا جی دنیا بھی ہماری ہو جائے آخرت بھی ہماری ہو جائے. دنیا میں اچھا گھر، آخرت میں بھی اچھا گھر. دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. کون نہیں چاہتا؟ مولا کائنات نے فرمایا ضرور یہ گھر ٹرانسفر ہو سکتا ہے آخرت کی طرف، لیکن 3 کنڈیشنز ہیں. 3 کنڈیشنز کون سے ہیں؟
مولا فرماتے پہلی کنڈیشن، اس گھر کا دروازہ رشتہ داروں کے لیے کبھی بند نہ کرنا. پہلا کنڈیشن، اس گھر کا دروازہ رشتہ داروں کے لیے کبھی بند نہ کرنا. دوسری کنڈیشن، اس گھر کا دروازہ مہمانوں کے لیے کھلا رکھنا. تعبیر دیکھیے گا مولا کائنات، مہمانوں کے لیے کھلا رکھنا. 3، اس گھر میں اللہ کی مخالفت رکھنا. عبادت نہیں کہا امام نے کہا اللہ کی مخالفت نہ کرنا. گناہ اس گھر میں نہ ہو. جو گھر مہمانوں کے لیے کھلا رہتا ہے، رشتہ داروں کے لیے جس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جس گھر میں گناہ نہیں ہوتا، وہ گھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہمارے جیتے جی جنت کی طرف. تو مولا کائنات فرماتے دونوں چیزیں ہو گئی نا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا نمازوں میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی نیکی چاہیے، آخرت میں بھی نیکی چاہیے. ایسا نہیں کہ دنیا برباد ہو اور آخرت میں نیکی چاہیے، نہیں، بیلنس بہت ضروری ہے. حسنہ یعنی کیا؟ نیکی. حسنہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک نیکی. حسنہ آخر میں جب تے آ جاتا ہے نا، تا، تو ہوتا ہے ایک نیکی، اس کو ایک میں کنورٹ کرتا ہے، مرتن واحدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہ فضائل ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ ریسپانس دیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار دنیا میں ایک نیکی عطا فرما. پروردگار کیوں یہ دعا کروا رہا ہے ہم سے، جبکہ تو خود کہہ رہا ہے جتنی چیزیں چاہے مجھ سے مانگ لو، جتنی نیکیاں چاہے مجھ سے مانگ لو، جتنا پیسہ چاہے مانگ لو، جتنی فیسلٹیز چاہے مانگ لو، پھر ایک کی شرط کیوں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حسنہ مطلب ایک نیکی. وہ کون سی ایک نیکی ہے جس کے آ جانے کے بعد ساری چیزیں آ جاتی ہیں؟ تو وہ ہے محبت محمد و آل محمد. جب یہ دعا کرنا بھی سوچ کے دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار محبت محمد و آل محمد ہمیں عطا کر دے. محبت جب آتی ہے اکیلے نہیں آتی، ساری نیکیوں کا لشکر لے کے آ جاتی ہے. دل میں جب محبت آتی ہے نا، سب کچھ لے کر آ جاتی ہے. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے دونوں چیزوں میں، کہ دنیا اور آخرت میں بیلنس. کہ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بزینت الدنیا فاشتغل انت بزینت الآخرہ. دنیا کو بھی سجاؤ، سنوارو، بناؤ نہیں، بنانا پھر سجانا، کنسٹرکشن پھر ڈیکوریشن، اختیار ہے. دنیا میں بنا بھی سکتے ہو، دنیا کو سجا بھی سکتے ہو. دنیا کو سجاؤ، بناؤ، سجاؤ، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بناؤ اور سجاؤ. قبر بھی ہماری سجی رہے، آخرت بھی ہماری خوبصورت ہو، ڈیکوریٹڈ ہو. دنیا کو کیسے سجائیں یار رسول اللہ؟ آسان ترین رستہ بتائیے دنیا کو سجانے کا، دنیا کو خوبصورت بنانے کا، دنیا کو حسین بنانے کا. آسان ترین راستہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کہیں گے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیتے چلے جاؤ، دنیا تمہاری خوبصورت ہوتی چلی جائے. زینوا مجالسکم ذکر. زینت دے سکتے ہیں دنیا کو، دنیا میں رہ کر آخرت کو زینت دے سکتے ہیں، دنیا میں رہ کر آخرت کو سجا سکتے ہیں. یا علی اذا رأیت الناس، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کو نہ سجاؤ، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سجا دو. تیسرا جملہ پیغمبر اسلام فرماتے یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل. اے علی جب تم یہ دیکھو کہ لوگ عبادتیں، سجدے، نیکیاں گن گن کر رہے ہیں، تم ان کو پاک کرنے میں لگ جاؤ. عبادتیں، سجدے یہ انڈے یا ترکاری یا آلو نہیں کہ انسان گننے لگ جائے. کتنی زیارتیں کی، کتنے حج کیے، کتنے سجدے کیے، کتنی رکعتیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، گنتی میں نہیں آتی عبادتیں. مولا کائنات سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب لوگ عبادتوں کو گننے میں لگ جائیں تو تم پاک کرنے میں لگ جاؤ.
جتنا عبادت میں اخلاص اور سنسیئرٹی شامل ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی عبادتیں پرواز کرتی چلی جائیں گی۔ کبھی کبھار ایک سجدہ بھی ایک زندگی بنا دیتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ کبھی کبھار اتنا قیمتی ہو جاتا ہے انسان کا عمل پرواز کر جاتا ہے۔ ایک سجدہ تو چھوڑیے، میں آپ کو لے جاؤں فضائل کی طرف، ایک ضربت علی یوم الخندق، ایک ضربت علی کی خندق کے دن افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ سجدے میں تو شعور ہے، ضربت میں کیا شعور ہے؟ ضربت یعنی ایک حملہ، ایک اٹیک، مولا کائنات کی ایک اٹیک خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز آئے گی، تمہیں نہیں معلوم، تم ضربت کو دیکھ رہے ہو، میں ضربت کے پیچھے چھپے ہوئے خلوص کو دیکھ رہا ہوں، ضربت کے پیچھے چھپے ہوئے اخلاص کو دیکھ رہا ہوں، سنسیئرٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ سنسیئرٹی ہے جو عمل کو قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ جب دنیا والے گننے لگے تو پاک کرنے لگو، 2 رکعت نماز پڑھو، سوچو میری نماز کس کنڈیشن میں ہوئی ہے اور کس کنڈیشن میں وہ قبول ہوگی، کہاں تک میری نماز جا سکتی ہے، کس بلندی تک میری نماز جا سکتی ہے، اس کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں اگر کوئی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، اس سے دور کرو۔ تیسری فرمائش پیغمبر اسلام کی، چوتھی فرمائش، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیب نفسک۔ جی میں رٹ کے آیا ہوں، کچھ جملے جب تک ختم نہیں ہوں گے مجلس بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں رٹ کے آتا ہوں، ڈٹ کے پڑھتا ہوں۔ جی تو سن لیجئے گا، جتنے رٹ کے آیا ہوں، میمورائز کر کے آیا ہوں، تو آپ کو حوصلے سے سننا پڑے گا۔ یا علی اذا رأیت الناس بعیوب الناس فاشتغل انت بعیب نفسک۔ اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب گن رہے ہیں، تم اپنے عیبوں کی ایک لسٹ بناؤ۔ مولا کائنات کو بول رہے ہیں، ہم تک پہنچ رہا ہے نا پیغام۔ کتنا کسی انگلش اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز پہ بات کرتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ انسیڈنٹس پہ بات کرتے ہیں، جو بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کام تو ہوتا ہے نا۔ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھو کہاں گیا، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو کیسا اٹھ رہا ہے، وہ دیکھو کہاں، بھائی کیا بات کر رہے ہو، تم تھوڑے بڑے ہو جاؤ، تھوڑا بڑے ہو جاؤ تو انسیڈنٹس پہ بات کرو، ایکسیڈنٹس پہ بات کرو۔ اس سے بھی اور بڑے ہونا چاہتے، چلو کمیونٹی کو کہاں لے جائیں، کس ڈائریکشن میں لے جائیں، ایجوکیشن کی ہماری کیا حالت ہے، آئیڈیاز پہ گفتگو کریں۔ لیکن کچھ لوگ بہت نیچے آ جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے وہ لوگ دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کی مسٹیکس ڈھونڈتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کہاں جا رہا ہے، پیسہ آ گیا تو کہاں سے آ گیا، کتنا کما لیا، دھاندلی تو نہیں کی، کرپشن تو نہیں لی، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے اپنے عیبوں کے بارے میں دیکھنا، اپنے عیبوں کے بارے میں دیکھنا۔ دوسروں کے عیب بیان کرنا آسان ہے، ایکسپرٹ ہے آدمی، اپنا عیب ایک لکھے آدمی پیپر پر۔ آیت اللہ بہجت کرتے اگر شجاعت ہے، بریو ہو تم، بریوری تمہارے اندر ہے، سفید کاغذ پر اپنے 4 عیب لکھ کر بتاؤ، کہو میرے اندر یہ عیب ہے 1 2 3 4۔ نہیں، دوسروں کے عیب میں ایڈیشنل شیٹ مانگے گا، اپنے 4 عیبوں کے 4 خط بھی نہیں لکھ سکتا انسان، 4 لائن بھی نہیں لکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، اپنے عیبوں کی ایک لسٹ بناؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میں ایک فارمولہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو حدیثوں سے، جو میں نے بنایا ہے فارمولہ، 2+2 کا فارمولہ ہوتا ہے، اس میں احادیث میں بھی فارمولاز ہوتے ہیں۔ کچھ فارمولہ، 2 فارمولے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بات کو ختم کر دوں گا، گھبرائیے نہیں۔ وہ 2 فارمولے یہ ہیں جو بہت کام آئیں گے ہمارے۔ اپنے ایک پہلا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھو اور اپنے گناہ کو زیادہ سمجھو۔ پہلا فارمولہ کیا ہے؟ اپنی نیکیوں کو کم سمجھو، یہ سمجھو ہی نہیں، اپنی نیکیوں کو کم، اپنی خطاؤں اور عیبوں کو زیادہ سمجھو۔ دوسرا فارمولہ ایکسپلین کروں گا۔ دوسرا فارمولہ، دوسروں کی خطاؤں کو کم سمجھو، ان کی نیکیوں کو زیادہ سمجھو۔ اپنی نیکیوں کو کم، خطاؤں کو زیادہ، عیبوں کو زیادہ، دوسروں کے عیبوں کو کم، ان کی نیکیوں کو زیادہ۔ فائدہ کیا ہے یار؟ حدیثوں میں کیا فائدہ بیان کیا گیا ہے؟ پہلا فارمولہ کا فائدہ یہ، میں اپنی نیکیوں کو کم سمجھوں تو غرور سے بچ جاؤں گا،
غور کیجئے گا، اگر میں اپنی نیکیوں کو کم سمجھوں تو غرور سے بچ جاؤں گا، عیبوں کو زیادہ سمجھوں توبہ و استغفار کروں گا، دوسروں کے عیبوں کو کم سمجھوں تو دوستی بڑھے گی، اور نیکیوں کو زیادہ سمجھوں تو محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ دو فارمول پر عمل کرتے چلے جاؤ، تم بھی خوش رہو گے، ساری کمیونٹی بھی اچھی رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عیب بہت ہی آسان ہے دوسروں کے عیب بیان کرنا، لیکن دوسروں کے اپنے عیب بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیب نفسک، اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرو۔ اور پانچواں جملہ بھی بتا دوں، پیغمبر اسلام فرماتے یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون یتوسلون بغیر اللہ فتوسل انت الی اللہ، جب یہ تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے دروازوں کو ناک کر رہے ہیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، تم اللہ کے دروازے کو ناک کرو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ جو دروازہ نہیں ہوتا ہے، مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ، رحمت کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں دروازہ ہے۔ تو مولا کائنات دعائے صباح میں فرماتے ہیں پروردگار تیرے رحمت کے دروازے کو ڈور کو میں امید کی انگلیوں سے ناک کر رہا ہوں، ہوپ کی انگلیوں سے ناک کر رہا ہوں۔ انسان ناک کرتا رہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے، ناک کرتا ہے، ایک مرتبہ جواب نہیں آتا، 2 مرتبہ ناک کرتا ہے، جواب نہیں، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ ناک کرے آدمی تو اندر سے باہر کر کہے گا اونر کیا چاہیے بھائی، تو کیوں اتنا پریشان کر رہا ہے؟ کچھ نہیں چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، کل یہ چلا جا۔ دل سے نہ صحیح، کم از کم اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحیح دروازہ کھول دیتا ہے، 1 سے 2 مرتبہ ناک کرے آدمی۔ اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے کو کنٹینیوس ناک کرے، گناہ گار ہوں میں خطا کار ہوں، میری مسٹیکس ہیں، بہت مسٹیکس ہیں، جی کیا میں لینے کے قابل ہوں رحمت پروردگار؟ ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے خطا کار ہیں۔ اگر ہم لکھتے چلے جائیں، اعمال نامہ ہم تیار کریں، صفحات بھر جائیں گے، صفحات بھر جائیں گے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اللہ اللہ تو کریم، اتنا کریم ہے اللہ، میرے گناہوں کے باوجود تو نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ عطا کرتا رہا، میں خطا کرتا رہا، میں سمجھتا رہا یہ کام اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں، پھر بھی میں کرتا رہا، تو نے رحمت کا دروازہ کبھی بند، ہواؤں کو بند نہیں کیا، پانی کو بند نہیں کیا، میرے گناہ کے باوجود تو نے رحمتوں کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اے اللہ اب تو دعا کر رہا ہوں، دروازہ کھول دے، اب تو نیکی کے راستے پر آنا چاہتا ہوں، دروازہ کھول دے۔ ناک کریں، کہ ہم ناک کرتے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب کو نماز کی توفیق دے، بولیے آمین۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ سب کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو تیسرا جملہ بڑا خطرناک آ رہا ہے، سنبھل کے آمین کہیے گا۔ اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، سب کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ پروردگار سب کو وہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ آہستہ سے کہیے آمین، آہستہ سے کہیے آمین۔ جماعت ہو سکتی ہے، انسان پلان بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کا پلان بنا سکتا ہے۔ مسجد نہیں آ سکتا، گھر میں آگے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، بھائیوں سے، باپ سے، ماں سے، بھائیوں سے پیچھے کھڑے ہو جائے، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی۔ الحمدللہ آج کل ہمارے بچوں کی قرات بھی اچھی ہے، احکام بھی جانتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھی محمد جی۔ توسل، اللہ کے رحمت کے دروازے کو ناک۔ جو لوگ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 17 رکعت میں ہم کتنی مرتبہ اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتے ہیں؟ 17 رکعت نماز میں، کیلکولیشن آپ کے ذہنوں میں ہوتا رہے، 17 رکعت نماز میں ہم کتنی مرتبہ اللہ کو رحمان کہتے ہیں اور رحیم کہتے ہیں، مرسیفل بینیفیشینٹ، مرسیفل بینیفیشینٹ، رحمان رحیم، کتنی مرتبہ؟ 17 میں 7 نکال دیجئے، 10 رکعت ایسی نماز ہے جہاں پر ہم سورے پڑھتے ہیں، سورہ حمد اور سورہ حمد اور سورہ، 10 رکعت نماز میں، ہر ایک رکعت میں، 10 رکعت میں، ہر رکعت میں 6 مرتبہ ہم کہتے ہیں اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے۔ سورہ حمد میں الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ کتنے ہو گئے؟
4. پھر بسم اللہ ہم نے پڑھی 2 مرتبہ، رحمان اور رحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے تو رحیم. ہر رکعت میں 6 مرتبہ ہم نے کہا تو رحمان ہے تو رحیم ہے. 10 رکعت میں 60 مرتبہ ہم نے روزانہ اللہ کی رحمت کو نوک کیا. کیا اللہ رحمت کا دروازہ نہیں کھولے گا؟ کوئی روزانہ 60 مرتبہ نوک کرے اللہ کے رحمت کے دروازے کو، پروردگار دروازہ کھول دے گا. اے میرے خطا کار بندے، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ نے اپنے بندوں کو میرے بندے کہا. کہ اللہ خالق ہے نا، پراؤڈ کرتا، اللہ بتاتا اپنے آپ کو کہ میرے بندے ہیں. ایک عباد الرحمن جو بہت نیک بندے ہیں، اللہ کہتا عباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے. ایک گناہ گاروں کو اللہ کہتا عبادی، یہ میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بناؤ میں حسین ہم عزاخانے کا دروازہ اس لیے کھول دیتے ہیں کہ جو کوئی رحمت پروردگار کا امیدوار ہو، مستقیم جانے میں شرم آتی ہے، تو چلو کربلا کے شہداء کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ان سے کہیں گے ہمیں لے جاؤ وہاں تک، اور وہ لے جاتے. وہ آئے تھے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے. میں نے اشارہ کیا تھا نماز جمعہ کے خطبے میں، کربلا والوں نے ہمیں کربلا کا راستہ بنا کے دیا ہے، سجا کے دیا، اس پر چلو. ہم عزاخانہ سجا دیتے ہیں کپڑوں سے، ہماری سجاوٹ میں حسین کی سجاوٹ میں بہت فرق ہے. ہم نے کپڑوں سے عزاخانہ سجایا ہے، حسین نے دل کے ٹکڑوں سے کربلا سجائی ہے. کپڑوں سے سجانا آسان ہے، دل کے ٹکڑوں سے سجانا بہت مشکل ہے. ان کا دامن تھام لیں گے. وہ ایسے ایسے دل کے ٹکڑے جو اپنی جگہ پر خود ایک شخصیت ہے، اپنی جگہ پر خود ایک پرسنالٹی ہے. کربلا کے کسی بھی شہید کو اٹھائیے، ان کی تاریخ پڑھی، ان کی اپنی شخصیت ہے، اپنی پرسنالٹی ہے. وہ اس بلند مقام پر نظر آئیں گے جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے. ان 2 شہیدوں میں جو بہترین نام ہے کربلا کی فہرست کے، جن کو شجاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دلیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک کا نام عون ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے. انہوں نے بتایا راستہ. اگرچہ روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ شب عاشور زینب کبریٰ نے ان کو وصیتیں کی تھی، سفارشیں کی تھی، اور کہا تھا کہ تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، یقین ہے کہ تم دریا پر قبضہ کرو گے. شجاعت تمہاری رگوں میں ہے، شجاعت تمہاری بازوؤں میں ہے، میراث میں تمہیں شجاعت ملی ہے. تم شجاع ہو، دلیر ہو، یقین ہے کہ تم قبضہ کرو گے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، جب تک اصغر نہ پانی پی لے تم پانی نہ پینا. قربان جائیں ان ماؤں کی ممتا پر. دنیا کی ساری مائیں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں. اے زینب تیرے کردار پر ہمارا سلام، تو نے حسین کے بچوں کو بچانے کی کوشش. معلوم ہے کہ تم قبضہ کرو گے. روز عاشور یہ دونوں بچوں کو سجا کر، کمر میں تلوار لٹکا کر، سروں پر عمامے رکھ کر زینب کبریٰ نے کہا جاؤ اپنے ماموں کی نصرت کے لیے جاؤ، اپنے امام کی نصرت کے لیے جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال یا 10 سال یا 10 سال 12 سال امام کی خدمت میں آئے. روایت یہ کہتی ہے تلواریں اتنی لمبی تھیں کہ زمین پر خط دے رہی تھی. وہ دھوپ، وہ جنگ کا ماحول، وہ رزم کا ماحول تشنگی اور پیاس کو بڑھا دیتا ہے. تشنگی جب دھوپ میں، اور جنگ کا لباس جب انسان پہن لیتا ہے، تشنگی اور بڑھ جاتی ہے. گرمی، دھوپ، تشنگی، پیاس. جب امام کی خدمت میں آئے مولا ہمیں مرنے کی رضا دیجیے گا، امام نے کہا پہلے جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو. عجیب جملہ کہا ان بچوں نے، دل ہمارا بیٹھ جاتا ہے. آقا ہماری ماں نے ہمیں سجا کے بھیجا، آقا ہماری ماں نے ہمیں سجا کے بھیجا ہے.
عجب نہیں امام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں۔ امام عباس قریب گئے، ایک کو امام نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، کہا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مقتل میں گئے، لڑتے گئے اور آواز دیتے گئے، رجز پڑھتے گئے، فرات کے کنارے تک کے بچے پہنچ گئے۔ ان دونوں بچوں نے پانی کو دیکھا لیکن ماں کی وصیت یاد آئی، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، لڑتے رہے، ایک ایک آتا گیا وہ فنار ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز بلند کی، اے میرے سپاہیوں، کب تک ان سے لڑتے رہو گے اکیلے؟ یہ علی کے خاندان کے بچے ہیں، یہ جعفر طیار کے خاندان کے بچے ہیں، ان سے تم لڑ نہیں سکتے، ان کو سب مل کر حملہ کرو۔ ارے بھاگی ہوئی فوج نے ان بچوں کو گھیر لیا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، دونوں بچے زخموں سے چور ہو کر ارے زمین کربلا پر گرنے لگے۔ خیمے کا رخ کیا، آقا ادرکنی یا اما ادرکنی۔ حسین و عباس مقتل کی طرف پہنچے، دونوں کے سرانے پہنچے، ابھی بدن میں جان باقی تھی، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، اور دونوں بچوں نے مل کر کہا آقا ہماری ماں سے کہہ دینا ہم نے دریا پر قبضہ تو کیا لیکن پانی کا یہ قدر پانی کا یہ خطرہ نہ پیا۔ امام بچوں کو لے آئے، خیمے کے درمیان بچوں کو لٹایا، زینب کو آواز دی، زینب کبریٰ خیمے سے باہر تشریف لائی، دیکھا دو بچے خون میں نہائے ہوئے ہیں، بدن زخموں سے چور ہے، دونوں بچوں کو زمین کربلا پر رکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا، ماں کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، ارے جب تک زینب جیے گی حسین مر گئی۔ زینب نے اپنا دایاں ہاتھ آن کے سینے پر رکھا، اپنا بایاں ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، کربلا کی خاک پر اپنی پیشانی رکھی، کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے اللہ اس زینب کی قربانی کو قبول کر لینا۔ زینب نے آنسو نہ بہائے، کوفے کا بازار آیا، نوکے نیزہ پر بچوں کے سروں کو دیکھا، زینب نے گریہ نہ کیا۔ ارے شام کا بازار آیا، زینب نے بچوں پر گریہ نہ کیا۔ ارے شام کا زندان میں دیکھا، بچوں پر گریہ نہ کیا۔ ارے رہائی ملی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر آئے، بیویوں نے سوال کر لیا کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے کہا تھا نہیں نہیں، ان بچوں کی ماں زندہ ہے، لیکن میں روؤں گی تو حسین پر روؤں گی، بچوں پر گریہ نہ کیا۔ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، زینب اپنے گھر پہنچی، سہنے خانہ میں بیٹھ گئی، عبداللہ تشریف لائے اور زینب کو جب دیکھا تو کہا ہے ضعیفہ ابھی زینب گھر نہیں آئی ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کر دیکھا کہ عبداللہ کہ تم نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے دن کی دھوپ اور رات کی آس نے رنگ بدل لیا، بال سفید ہو گئے، کیا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ آہستہ آہستہ غرامہ غرامہ زینب اس حجرے میں داخل ہوئی جو عون و محمد کا حجرہ تھا، دو مسلے بچھے ہوئے تھے، دو چھوٹے چھوٹے امامے رکھے ہوئے تھے، وہ زینب
جس نے ابھی تک بچوں پر گریہ نہ کیا، ارے ایک ماں کا دل بھر آیا، کربلا کا رخ کیا، آئے میرے بچوں